الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيجري بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنہ دلال مدینہ دی تاجدار بہتر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر توفیقاً ہدیتاً عقیدتاً جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے دعائی کہ اللہ رب العزت سڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ پانچ وقت دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ذو جلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا عین جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں وہ یہ چند آیا مبارکہ توڑی خدمت دے اندر پیش کیتیاں دعائیں خالق کائنات سچ دے حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اے دیتے سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کمل حاکمین دا بڑا ہی شکر ہے کہ جس ذات بابرکت نے اپنے دربار دی حاضری دی توفیق عطا فرما دے یہ اس انسان دے واسطے خوش نصیبی ہے اس مسلمان مومن مرد اور عورت دے واسطے بہت بڑا انعام ہے اللہ دی طرفوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں جھکن دی توفیق دیندا ہے اصل دی قدر انہوں پتہ چلتا ہے ان سجدیاں دا ان رکوعاں دا اس قیام دا اس تسبیح دا اس ذکر دا یہ انہوں پتہ چلتا ہے جنہوں انسان دیاں اکھاں بند ہوتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اسی جڑی دنیا دے اوتے جڑا وقت اللہ دی یاد وچ گزارے ہے او دی شان کتنی سی او دا کی مقام سی اللہ تعالیٰ نے کیسے انعامات انسان دے واسطے رکھے ہوئے دنیا تے اللہ دی ذات دے رہی ہے ساری وہ دی عطا ہے اللہ تعالیٰ سانو دنیا تے عطا کر رہے اور وہ تو علاوہ سانو کوئی رزق نہیں دے رہا ساڑھے سارے رزق دے جتنے اسباب نے نا جتنوں بھی رزق آ رہے ہیں وہ اللہ دی مدد نہ لا رہے ہیں
اسی گھر دے اندر جتنا رزق استعمال کرنے ہاں اپنے کارخانیاں دے اندر، اپنے دکاناں دے اندر، اپنے منڈیاں دے اندر، اپنے پیلیاں دے وچ، سب اس اللہ تبارک و تعالی دی عطا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ دے کول ایسا رزق ہے کہ جہدے وچ کمی کوئی نہیں. کوئی کہے نا کہ فلاں دے کول اتنی دولت ہے، یعنی وہ بندہ حساب لا لے گا فلاں کو اتنی دولت ہے، فلاں دے کول اتنی دولت ہے، فلاں بادشاہ کو اتنی دولت ہے، فلاں بادشاہ دے کول اتنی دولت ہے، اور یہ تے پشتاں خانیاں تے نہیں مکدا، اتنی دولت ہے، لیکن وہ مک جائے نہیں، لیکن اللہ دی دولت اتنی ہے جڑی ختم ہی نہیں. اللہ دے کول اتنا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، لیکن دنیا دے جس بادشاہ پر بھی خزانہ ہے وہ میرے رب دا عطا کیتا ہے، اس اللہ دا عطا کیتا ہے. یہ جائیداداں، یہ مال، یہ زندگی، یہ سب اللہ دی عطا کیتی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے قبضے وچ، اللہ دی بادشاہی ایسی ہے کہ ہر چیز دے قبضے وچ. دنیا دی کتنی بڑی دولت دا مالک ہو کے پھر بھی انسان ایک لمحے دے اندر پتہ ہی نہیں ہوتی روح پرواز ہو جائے تو دی دولت ساری اتنے رہ جائے، سب کچھ اتنے رہ جانے، لیکن اللہ کی ذات ہوئے جنہوں فنا کوئی نہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز نے تباہ ہو جانے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہی باقی رہنی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا. انسان کتنے بڑے بڑے اعلیٰ محلات بناتا ہے اور بڑے بڑے قیمتی پتھر لاتا ہے اور بڑی اعلیٰ شان اس محل کے اندر انتظامات کرتا ہے، ایسے ایسے بادشاہ کے محل نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دی ذات ایک لمحے دے اندر انہاں دا سب کچھ خرید لیندی ہے، سب کچھ بیٹھ جاندا ہے. شداد بادشاہ سی 400 سال جنت بنواتا رہا، 400 سال جنت بنواتا رہا، اور کتنے ہاں اونٹ ہو دا خزانہ، 400 اونٹ او دا خزانہ چک دے سو، 400 اونٹاں دی قطار لگی ہوئے اور انہاں دے اوتے سونے تے چاندی دے سکے انہاں وچ بھرے ہوئے، 400 اونٹ خزانے دیاں چابیاں چک دے سو. اتنا بڑا خزانہ اس بادشاہ دے کول کہ جس بادشاہ دے خزانے دیاں 400 اونٹ چابیاں اٹھاون، کہ اتنا وسیع خزانہ کہ ایک 400 اونٹ دے ہوتے، ایک اونٹ دی خزانے دیا چابیاں اگر انسان کتنے کول ملازم ہون گے، ایک اونٹ دے ہوتے خزانے دیا چابیاں کتنیاں ہونیاں نے، تو پھر وہ ایک اونٹ وہ خزانے دیا چابیاں جڑے نے وہ لے کے اگر وہ دے ملازم انہوں وہ کھولنا جان تو کتنے کو ایک اونٹ دے خزانے دیا چابیاں دا وہ کھول دے ہوئے، تو وہ تے 400 اونٹ دا ذکر ہے. اتنی بڑی دولت ہو کے تے اتنی اعلی شان انہیں جنت بنوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف جدو دی جنت تیار ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو ویکھن واسطے آیا. جس وقت جنت کو ویکھن واسطے آیا تے او دا قدم ایک کو دی رکاب تے سی، گھوڑے دی رکاب تے سی، دوسرا قدم او دا زمین تے یہ جنت تے لگا نہیں، ہوا دے وچ سی. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم کیتا ہے روح قبض کر، 400 اونٹوں دے خزانے دی چابیاں چکن، او دی روح قبض ہو گئی. نہ زمین تے نہ آسمان تے، زمین اور آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انہیں روح پر پرواز کی. یہ بچہ سی کہ جیڑا ماں کشتی دے اوتے بیٹھی ہے، کشتی تے بیٹھی ہے، جدوں کشتی سمندر دے درمیان گئی نا
تے بچے پیدا ہو گیا. جدوں یہ پیدا ہویا اللہ تعالیٰ نے فرشتے نو بھیجا جائے دی روح قبض کر لے. ایدی ماں دی روح قبض کر لے. دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات سارے واقعات سنا کے سانو اللہ دی ذات پاک ایک نصیحت اور ہدایت نامہ جاری کر دیا. دیکھو نا اسی خبراں پڑھنے ہیں فلاں شہر دے اندر ہے خبر ہے اخبار دے آنے ہیں یا ٹی وی لانے ہیں تے سانو پتہ چلدا کہ فلاں ملک دے اندر کی حالات نے فلاں ملک دے اندر کیڑا واقعہ ہے اسی ٹی وی دے ذریعے یا اخبار دے ذریعے انہوں حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سانو خبر دے رہے ہیں یہ سانو اطلاع دے رہے ہیں کہ کشتی سمندر دے درمیان پہنچی تے بچہ پیدا ہویا اللہ نے فرمایا کہ دے ماں دی روح قبض کر دے. اسرائیل کو نے کسے پوچھا تینوں کبھی ترس بھی آیا ہے انہیں آخیا 2 دفعہ ترس آیا ہے. جدوں ادھر بچہ پیدا ہویا سمندر دے درمیان کشتی ہے ادھر بچہ پیدا ہویا اللہ نے حکم فرمایا کہ دے اس بچے دی ماں دی روح قبض کر لے. تے دوسری دفعہ ادھر ترس آیا ہے کہ جدوں جنت تیار ہوئی انہیں جنت تیار کی تھی تے ویکھن واسطے گیا تے ایو دا پیر قدم جنت دے وچ لگا نہیں ہوا دے وچ سی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائے دی روح قبض کر. دیکھو اللہ دے کرشمے ساڈے منصوبے کی ہوندے نے ساڈے ذہن کی کہندے نے اساں کتنا کوئی سال بھر دا سوچیا ہوندا ہے ہر دن ہر رات ساڈی بڑی بڑی منصوبے اسی سوچنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے کو پتہ ہے کہ تو کتنی دیر رہنا ہے یہ تیرے منصوبے سارے ختم ہو جانے. اس واسطے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو اللہ دی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر نماز تے صبر اختیار کرو اللہ تعالیٰ دی مدد تواڈے نال ہوے. اللہ تواڈی مدد کرے گا ہر حال کے اندر اللہ مدد فرمائے گا. پہلے ایمان ہوندی ہونا شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان دی شرط رکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ایتھے یا ایھا الذین کافروا نہیں آکھیا اللہ دی ایمان والے مخاطب کیا ہے. اللہ دی مدد چاہتے ہو قرآن آتا ہے اللہ دی مدد چاہتے ہو قرآن اللہ کی خبریں دے رہے ہیں. یہ دنیا کا کوئی خبر نہیں یہ اللہ دی اخبار اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں جن کے اندر اللہ نے قرآن دے ابتدا تو فرمایا لا ریب فیہ اس کے اندر کوئی شک نہیں یہ زیر زبر میں شک نہیں یہ کسی آیت کے اندر شک نہیں. اگر شک کرو گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اسلام تو خارج ہو جاؤ گے. اس وقت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو کس سوچ وچ ہو تسی جدوں نماز پڑھو گے تواڈے نال میری مدد آ جائے گی. جدوں تسی کسی حال کے اندر بھی صبر کرو گے میری مدد تواڈے اندر شامل حال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہتے ہیں تو اسرائیل نے کیا کہ جا روح قبض کر روح قبض ہوئی بچہ کشتی دے کلا سمندر دے درمیان. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کتنی پرواہ دی تھی. لوگ کہندے نے ماں باپ اللہ چاہے ماں باپ ایک وسیلہ ہے نہیں اولاد دے واسطے لیکن اللہ نے انہوں بھی بچا کے دسیا. وہ بچہ کشتی دیتے کلا وے ماں دا ایک جسم کول پہ ہے ماں اٹھا نہیں سکتی ماں دودھ نہیں پلا سکتی ماں دی تے روح برباد ہو گئی ماں تے دنیا تو چلی گئی ہے اور کشتی دے اوپر سوار ہے بچہ کنارے لگا. اللہ تعالیٰ نے اتنی پروان دیتی اللہ نے اتنی دولت دے دیتی کہ 400 اونٹ اور دے خزانے دی چابیاں اٹھا رہے ہیں. وہی بچہ یہ بچہ کہ اللہ نے بادشاہی بھی دے دی تھی اتنی دولت بھی دے دی تھی کہ اللہ نے پھر آزمایا بھی کہ کیا یہ میرا بنتا ہے یا کسی اور کا بنتا ہے لیکن اللہ کا نہ بنیا اللہ کا نہ بنیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ عطا کیتا لیکن اللہ دے دربار وچ کبھی شکرانے دا ادا نہیں کیتا.
اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیتا. اس واسطے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے واقعات اپنے لوگوں دس رہے ہیں کہ میں اس طرح بھی کر سکتا. بن باپ تو بھی تے اللہ پیدا کر سکتا ہے نا. یہ تے اللہ کو طاقت ہے نا. اللہ بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ تو دنیا تے آئے نہیں. حضرت آدم علیہ السلام ہونے کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور بھی تو دنیا تے آئے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے تو پیدا فرمایا. اللہ کس چیز نو نہیں بنا سکتا. اللہ جنوں چاہے بنا سکتا ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ دے کول سب کچھ اتنی طاقت ہے. انسان پوری دنیا اگر منصوبے بنائے تو وہ دے سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے. اللہ دے دربار میں چلا ہر منصوبہ رائے کا جائے گا, لیکن اس اللہ کا ملحاق مینو ایک رائی دے تسقاس دے دانے دے برابر بھی اللہ دی ذات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. اتنی بڑی طاقت ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تساں اللہ دے نال تمہاری ملاقات ہونی ہے. اللہ کے نال تساں ملاقات کرنی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ بس اس دنیا پہ آئے, دنیا تو زندگی گزار کے چلے گئے, قبراں دے اندر گئے, مر کے مٹی ہو گئے, مٹی دے وچ مل کے سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہڈیاں بھی ختم ہو جان گیاں, سب جسم ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاک دے وچوں انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. کہ قبر دے اندر دی حالت کی مٹ گیا, ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ خاک دے وچوں انسان کو پیدا فرمائے گا, دوبارہ زندگی دے گا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ نہ سمجھنا اللہ دے نال تہاڈی ملاقات ضرور ہوئے گی. اگر رب دی ملاقات دی خواہش رکھدا ہے انسان, مسلمان چاہتا ہے کہ میں اللہ دے نال میری ملاقات ہوئے گی, اللہ دے نال ملاقات ہوئے گی, لازم ہوئے گی. قرآن دا فیصلہ ہے کہ اللہ دی ملاقات کو بغیر چھٹکارا نہیں. کہ الذین یظنون انہم ملاقو, کس گمان وچ, کس سوچ وچ ہو اللہ نو ملو گے, اللہ دے ذات نال ملاقات ہوئے گی, اور اس رب نو ملو کہ اتنی بڑی طاقت دا مالک اور رب کو ملے گا اور وہ نال ملاقات ہوئے گی. اگر یہ ملاقات تہاڈے اندر خواہش اور طلب ہے تو پھر اس دنیا دے اوتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, پھر نماز اختیار کرو, پھر صبر اختیار کرو. اللہ تعالیٰ دنیا تے بھی مدد فرمائے گا, قبر دے اندر بھی مدد فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ حشر وچ بھی مدد فرمائے گا. انسان دنیا تے چاہتے نہیں کہ میں زندہ ہوں تو میری مدد اللہ دی شامل حال ہے. میں اس دنیا تے چل رہا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے نے تیرا دنیا دے اوتے رہنا میری اطاعت ہوئے گی, میری اطاعت دے اندر, میرے محبوب دی اطاعت دے اندر ہوئے گی. تے تیری مدد میں اس طرح اللہ تعالیٰ فرمانے نے کرانگا کہ جس طرح میں دنیا تے تیری مدد کرتا سا, اس طرح تیری قبر دے اندر بھی مدد فرمانا. اللہ قبر دے اندر بھی مدد فرمائے. ایسی فرضہ تو بعد پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی. اور آیت الکرسی صرف 2 منٹ لگتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں. جدو فرض نماز ہوتی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی دی کتنی شان بیان فرمائی کہ کتنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز اسی وضو تو لگ کے نا, وضو تو یعنی اسی جدو نماز کی تیاری شروع کر دیا, وضو تو لگ کے ساری نماز مکمل کرن تک ہر ایک چیز دا علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ ثواب اور درجہ عطا فرماتا ہے. ایک وضو کہ ان میں کوئی حکمت ہے. وضو کیتا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے, ہتھاں دے گناہ, زبان دے گناہ, اکھاں دے گناہ, کناں دے گناہ, پیراں دے گناہ, اللہ تعالیٰ اس وضو دے ذریعے معاف فرما دے.
تو انسان نماز دے ذریعے کتنے گناہاں تو بچدا ہے اور کتنی وہ پاکی حاصل کردا ہے اور کتنا وہ اللہ دے قرب دے اندر رہندا ہے کہ ایویں کہ آیت الکرسی اسی فرضاں تو بعد پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 2 منٹ لگتے ہیں اس ایک 2 منٹ سے آیت الکرسی پڑھی میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دی فضیلت کتنی ہے لیکن اس فضیلت دا تے اودوں مقام حاصل ہوئے گا جدوں نماز بھی پڑھے گا جدوں مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا تے والصلاۃ الجماعۃ افضل الفرد افضل الصلاۃ الفرد وسبعین عشرون درجہ یہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جدوں نماز پڑھن واسطے آئے گا مسجد کے اندر تے او دی نماز دا درجہ کتنا ہوئے گا جدوں جماعت کے نال نماز پڑھے گا 70 درجہ کہ انہوں 27 نمازاں دا ثواب نماز ایک پڑھی جماعت دے نال 27 نمازاں دا انہوں ثواب ہوئے لیکن وہ جماعت دے نال آئے گا تے تاں پڑھ اے حاصل کرے گا نا اللہ دے نبی نے تے فرما دیتا ہے اللہ دی ذات نے تے فرما دیتا ہے کیا جمبر کہو مارراکین رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال اذان ہوے وضو کر کے مسجد میں جاؤ جدوں جماعت دے نال نماز ادا کرو گے تو ہم اس ایک نماز دی 27 نمازاں دا ثواب ادا کرو تو پھر نماز جماعت تو بعد جدو فارغ ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اے پڑھ کے فوراً آیت الکرسی پڑھی میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی دی اتنی فضیلت ہے وہ اگر وہ بندے دی روح پرواز ہو جائے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی آیت الکرسی مکمل ہوئی اگر اس وقت وہ موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا یعنی اتنی فضیلت ہے اس سرکار نے گارنٹی دی ہے یہ مور کنے لائیے مدینے والے یہ کسی عام مولوی دی گل نہیں کہ مولوی کسی نے کہہ دیتا ہے نہیں یہ حدیث شریف ہے اللہ کے نبی دی زبان تو یہ الفاظ جاری نے کہ جو ہی اگر آیت الکرسی دی مکمل ہو جائے اگر اس وقت اللہ دی طرف کو دا موت دا وقت آ جائے تو دا کوئی حساب نہیں ہوئے گا سیدھا جنت میں جائے گا یہ شان ہے آیت الکرسی پڑھا پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیونکہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ دی اور حضور دی ذکر ہے پورا قرآن ہی اللہ دے رسول دی نام دے جدوں میں سرکار دا ذکر قرآن پڑھو سرکار دا ذکر ہے تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز یہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی ہے نا لیکن موت دا وقت تے نہیں پتا فرضاں تو بعد آیت الکرسی پڑھن دا اس واسطے سرکار نے فرمایا لیکن موت دا تے نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جانی ہے لیکن اگر روح پرواز ہو جائے تو پھر کتنا بڑا مقام حاصل بندہ کرے گا اللہ کو کتنا بڑا انعام لے گا لیکن جو آقا علیہ السلام کی زبان تو الفاظ ادا ہو چکے وہ اللہ تعالیٰ نے برحق قرار دیتے وہ دے وچ کوئی کمی نہیں کسے مقام دے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز پڑھ دے ہو عشاء دی نماز پڑھن تو بعد جدوں گھر جاندے ہو اپنے بستر تے بیٹھ کے چارپائی تے لیٹنے اودوں ایک سورت تبارک اللہ سورت تبارک اللہ جدا نام ہے ملک 29 سپارے دی ابتدا ہے سورت ملک دیکھو کتنی شان ہے سورت ملک دی تلاوت حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے صرف 2-3 منٹ لگتے ہیں سورت پڑھتے جنہوں زبانی ہم دیو 3 منٹ ہے اگر جنہوں نے تو زیادہ چلے 5 منٹ لا لے گا
5 منٹ دی اس تلاوت دی شان سرکار نے بیان فرمائی ہے کہ جدوں اس دنیا تو جائے گا قبر دے اندر، قبر میں جدوں جائے گا اینو کہندے نے اللہ دی مدد، تے اللہ دی مدد کدے نال ہے؟ اللہ دے ذکر نال، اللہ دی یاد نال، اللہ دی فرما برداری دے اندر اور نبی دی اطاعت دے اندر، اینو آندے نے اللہ دی مدد۔ اور سورت یاسین اے سورت ملک دی تلاوت کیتی ہے، اور تلاوت کر کے روزانہ وہ سو جاتے، تو قبر کے اندر کی اللہ دی طرفوں ایک حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کر دینے کہ قبر کے اندر جس وقت تو میت نو لٹا کے وہ وارث آ جان گے نا، تے وہ مٹی پا کے واپس آن گے، تے اس وقت اے سورت وہ نال جائے گی، سورت ملک کو نال جائے گی، اور قبر کے اندر جس وقت میت کو رکھا جائے گا تو عذاب آئے گا وہ سجے پاس لیٹے ہے، وہ سجے پاس سے سامنے عذاب آئے گا، اے سورت سامنے آ جائے گا، پھر وہ عذاب کدھر آئے گا؟ وہ دوسرے رخ کی طرف کھبے پاس، پھر ادھر عذاب آئے گا، یہ سورت بالکل وہ سامنے آ جائے گا، پھر وہ پیروں کی طرف عذاب آ جائے گا، پھر وہ عذاب پیروں کی طرف آنا شروع ہوئے گا، یہ سورت اگے آ جائے گا، پھر وہ سر کی طرف عذاب آئے گا، یہ سورت اگے آ جائے گی، سورت ملک صرف 2 رکوع ہے، یہ اگے آ جائے گی، ہر طرف یہ دی حفاظت کرے گی، اور اس سورت کو بھیجنے والا کون ہوئے گا؟ وہ اللہ، کیونکہ سورت کہے گی تو دنیا تے میرا ساتھ دیتا ہے، دنیا تے میں تو اپنے نام رکھیا ہے، تے آن میں تینوں چھاڑ دیا۔ اے سورت قبر تو علاوہ و قیامت محشر دے میدان دے اندر بھی جدوں دا حساب کتاب ہوئے گا، اللہ دے دربار وچ تلاوت سامنے کھڑے ہو کے اللہ دے دربار وچ قرآن عرض کرے گا، ایک کہے گا یا اللہ یہ اس بندے کو کسی گناہ دے سبب تو دوزخ دے اندر سننے تے پھر مینوں بھی دوزخ دے اندر لے، لیکن اللہ قرآن تے نہیں سٹے گا، اللہ دی ذات قرآن تے نہیں سٹے گا، قرآن دی ایک سورت میں دسی ہے، تے پورا قرآن اگر روزانہ کوئی تلاوت کر دے تو دی شان کتنی رہے گی؟ ایک سورت یہ شان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر ہر طرف چارے طرف عذاب آئے گا، لیکن یہ سورت ڈٹ کے کھڑی ہوئے گی، یہ سورت پہرا دے گی، یہ سورت کے سامنے جس طرح ایک بادشاہ دے واسطے ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے، ایک پہرے دار کھڑا ہوتا ہے، اس طرح یہ سورت ہر طرف کھڑا ہو کے عذاب نو دور کر دے گی، اللہ دے دربار دے وچ فریاد کرے گی، اللہ تعالیٰ فرمان گے کہ میرا بندہ ہے، اللہ دے حکم دے نال وہ قبر دے اندر اس طرح محفوظ ہوئے گا کہ اتنا محفوظ ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر اتنا راحت اور سکون انہوں ملے گا کہ اس طرح انہوں دنیا تے بھی کبھی سکون نہیں ملے، دنیا تو بھی ایسا سکون اس بندے حاصل نہیں کیتا جڑا اللہ دی فرما برداری سرکار دی اطاعت کے اندر اس دنیا تو جائے گا، ایسا سکون انہوں دنیا تے بھی نہیں ملے آئے گا جڑا انہوں قبر دے اندر سکون آئے گا، حالانکہ قبر کی یہ اندھیری کوٹھڑی منہ دے ثابت تے مٹی پہ ہی ہوندی ہے، وہ دے اندر کوئی بلب نہیں، کوئی ٹیوب نہیں، کوئی لائٹ دا انتظام نہیں، کوئی روشنی دا انتظام نہیں، کوئی کھانے دا انتظام نہیں، کوئی خوشبو دا انتظام نہیں، کسی چیز دا بھی نہیں، یعنی کوئی انہوں پوچھن والا نہیں، ایک مٹی دے کار دے اندر زمین دے تھلے اور منع دے صاحب نال مٹی ہو دے اتے پہی ہے، او دے ویچے کہ اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت فرمائے گا، اس واسطے میرے رب نے فرمایا ہے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو جدوں تسی نماز پڑھو گے تو تہاڈی مدد جس طرح میں دنیا تے کرنا ہے اس طرح قبر دے اندر بھی کرنا، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر نماز تے صبر دو چیزاں دا اس آیت کے اندر اعلان فرمایا ہے،
صبر ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا انمول تحفہ ہے، صبر ایک ایسا انمول تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمان ہے یہ دو چیزیں تسی نال لے کے ٹرو اس زندگی کے اندر، پھر تسی قبر کے اندر جا کے دیکھنا کہ میری مدد کس طرح تواڈے نال ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ نہیں کہ اس دنیا دے اوتے یا قبر دے اندر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ایسی شان عطا فرمان گے کہ جس شان انسان دنیا تے ترسدا ہے، کہندا ہے کہ میں زندگی کے اندر بڑے وظائف کردا ہے، بڑا کچھ پڑھدا ہے کہ سرکار دی زیارت ہو جائے، سرکار دا دیدار ہو جائے، تو ایس طریقے دے نال اللہ دی فرمان برداری اور حضور علیہ السلام دی اطاعت دے نال، نماز اور صبر دے نال جس وقت اس دنیا تو جائے گا تو قبر دے اندر سرکار دی زیارت نال مشرف ہوئے گا۔ حضور نے ہر قبر کے اندر ہم دیں، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، سرکار دے ہر قبر میں ہم دیں، اور وہ دا سوال بھی ہوتا ہے، فرشتیاں پوچھنے کہ اے شخصیت دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ تے جنہیں دنیا دے اتے سرکار دے اطاعت کیتی ہوئے گی نا، وہ فوراً کہے گا ہاں یہ تے میرے آقا علیہ السلام ہے، یہ تے میرے آقا علیہ السلام ہے۔ تو اس تو بڑی اور روشنی اور اس تو بڑی اور مقام کی ہوئے گا، دنیا دے انسان ترستا ہے سرکار دی زیارت واسطے، اور قبر دے اندر سرکار دی زیارت ہوئے گی۔ کل محشر دا میدان جدوں لگے گا کہ اس وقت سرکار نے فرمایا اس وقت بھی میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوئے گا، اور میری امت میری اطاعت کے اندر زندگی گزارن والے اس وقت میرے جھنڈے دے تھلے ہوں گے۔ تو دوستو اس سب کچھ اس نماز کے نال سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دی اطاعت کے اندر ہے۔ جب تک اس کے اندر عمل اور زندگی گزار دے، سب تو ضروری ساڈے واسطے سب تو جڑا نا مسلمان دے واسطے وہ سجدہ ہے، وہ اللہ دے دربار میں سجدہ ہے۔ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے امتی، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو میرے امتی نماز پڑھے گا تو میری آنکھاں نو ٹھنڈک پہنچے گی، اور آنکھاں دی ٹھنڈک آنکھاں سرکار دی آنکھاں نو ٹھنڈک امتی پہنچائے، سرکار خوش ہو کے پھر اپنا دیدار کران گے۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔